تلنگانہ کے گورنر تملسائی سندرا راجن اور بھارت راشٹریہ سمیتی حکومت کے درمیان جاری تنازع ریاستی ہائی کورٹ تک پہنچ گیا ہے۔ ریاستی حکومت نے سال 2023-24 کے بجٹ کو منظور کروانے کے لیے گورنر کو ہدایت دینے کے لیے عدالت سے رجوع کیا ہے۔ حکومت کے وکیل دشینت دھاوے نے عدالت میں بتایا کہ ریاستی حکومت نے 21 جنوری کو بجٹ کا مسودہ گورنر کو بھیجا تھا، لیکن انہوں نے اسے ابھی تک منظور نہیں کیا ہے۔ عدالت نے لنچ موشن پٹیشن کی سماعت کرتے ہوئے ایڈوکیٹ جنرل سے پوچھا ہے کہ عدالت گورنر کو نوٹس کس طرح دے سکتی ہے، اور یہ بھی سوال کیا ہے کہ حکومت اور آئینی ادارے کے درمیان تنازع میں عدالت کو کیوں گھسیٹا جا رہا ہے، جس پر دشینت دھاوے نے بتایا کہ آئین کی خلاف ورزی ہونے پر عدالت مداخلت کر سکتی ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ میں بعض فیصلوں کا حوالہ بھی دیا۔ آپ کو بتا دیں کہ گزشتہ سال گورنر کے خطبے کے بغیر ہی ریاستی حکومت نے بجٹ پیش کیا تھا، جس پر گورنر کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا تھا۔ یاد رہے کہ اسمبلی اور قانون ساز کونسل کا بجٹ اجلاس 3 فروری کو شروع ہونے والا ہے۔ گورنر کی جانب سے بجٹ منظور نہ کرنے پر حکومت نے ہائی کورٹ میں عرضی دائر کی۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ITC فوڈ مینوفیکچرنگ انڈسٹری کا آغاز کیا ہے۔ ضلع میدک کا دورہ کر رہے KTR نے منوہر آباد میں ITC فوڈ مینوفیکچرنگ انڈسٹری کا آغاز کرنے کے بعد انتظامیہ سے مقامی لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرنے کو کہا۔ انہوں نے بتایا کہ اراضیات سے محروم ہونے والے افراد کی مدد کرنا سبھی کی ذمہ داری ہے۔ ITC چیئرمین سے وزیر بلدی نظم و نسق نے چپس اور بسکٹ بنانے کے لیے آلو اور گندم یہیں سے خریدنے کی درخواست بھی کی ہے۔ کارگزار صدر BRS نے مشن کاکتیہ، مشن بھاگیرتا و دیگر فلاحی اقدامات کا بھی ذکر کیا اور کسانوں کی آمدنی بڑھانے کے لیے زراعت کے ساتھ ساتھ اس سے منسلک شعبوں کی ترقی پر بھی زور دیا ہے۔ نظام آباد BJP MP ڈی اروند نے وزیر اعلیٰ KCR کی جانب سے 100 دنوں کے اندر گنے کی فیکٹری کھولنے کے وعدے کی یاد دہانی کرواتے ہوئے ان پر سخت نکتہ چینی کی ہے۔ ڈی اروند نے KCR پر اندور کی عوام کو حقارت سے دیکھنے کا الزام بھی لگایا اور کہا کہ KCR کو نظام شوگر فیکٹری سے متعلق کیا گیا وعدہ یاد نہیں رہا، لیکن انہوں نے تلک گارڈن کے لیے فنڈز مختص کر دیے۔ اروند نے کہا کہ سرسلہ کی عوام سے کیے گئے وعدے پورے نہ کیے جانے پر KTR سرسلہ میں ہار جائیں گے۔ انہوں نے ہلدی بورڈ کے قیام کے لیے کچھ نہ کرنے اور صرف مرکزی حکومت پر الزامات لگانے پر KCR اور KTR پر برہمی جتائی ہے۔ MP اروند کا کہنا ہے کہ KCR کے دور اقتدار میں عام لوگوں کی حالت ابتر ہو گئی ہے۔ انٹرمیڈیٹ بورڈ کے سیکرٹری نوین متل نے کہا ہے کہ امتحان کے جوابی پرچہ جات کی جانچ بذریعہ آن لائن شفاف انداز میں کی جا سکے گی۔ نوین متل نے بتایا کہ آن لائن سسٹم کے ذریعے گھر بیٹھے پرچہ جات کی جانچ ممکن ہو سکے گی۔ اس طریقہ کار سے لاگت اور کام کا بوجھ بھی پوری طرح سے کم ہو جائے گا، جانچ بھی درست کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق ACB جنسی ہراسانی اور دیگر مجرمانہ مقدمات کی بنا پر معطل کیے گئے ایک جونیئر لیکچرر کی جانب سے بورڈ کے عہدیداروں پر پرچہ جات کی جانچ کو لے کر الزامات لگائے گئے ہیں۔ نوین متل نے اس پس منظر میں کہا کہ کچھ لوگ سسٹم ان کے ہاتھ سے نکل جانے کے خوف سے انٹرمیڈیٹ بورڈ پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ جاریہ سال آرٹس اور کامرس کے پرچہ جات کی جانچ آن لائن ہی کی جائے گی۔ طلبہ تنظیموں نے عثمانیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر رویندر کا علامتی پتلا نظر آتش کرتے ہوئے انہیں معطل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ PhD داخلہ ٹیسٹ میں SC ST BC کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کیے جانے پر طلبہ یونینوں نے شدید ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے پیر کے روز آرٹس کالج میں احتجاج کیا اور وائس چانسلر کا علامتی پتلا بھی جلایا۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ عثمانیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر PhD میں نئے ضوابط متعارف کروا رہے ہیں اور SC ST BC کو اعلیٰ تعلیم سے دور کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو ضوابط متعارف کروائے ہیں وہ ریاست میں کہیں بھی متعارف نہیں کروائے گئے ہیں۔ طلبہ یونینوں نے ریاستی حکومت سے اس جانب توجہ دینے اور VC رویندر کو برطرف کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے چارمینار رکن اسمبلی ممتاز احمد خان نے سٹوین کے زیر اہتمام منعقد اسنادات تقسیم پروگرام میں شرکت کی۔ سوسائٹی فار امپلائمنٹ پروموشن اینڈ ٹریننگ ان ٹوین سٹیز کی جانب سے پرانے شہر موتی گلی میں مختلف پیشہ وارانہ کورسز کی واجبی فیس پر تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ سٹوین کے ذریعے تربیتی کورسز مکمل کرنے والے افراد میں آج MLA ممتاز احمد خان کے ہاتھوں اسنادات کی تقسیم عمل میں آئی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے ادارے کی جانب سے طلبہ کو خود مختفی بنانے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کی ستائش کی ہے اور اس موقع سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے کم فیس میں پیشہ وارانہ کورسز کی تربیت حاصل کرنے کی خواہش بھی کی ہے۔
ابراہیم پٹنم کے خاندان نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی رہائش گاہ کے باہر خود پر مٹی کا تیل چھڑک کر خودکشی کی کوشش کی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ پرگتی بھون کے روبرو ایلیش نامی شخص نے اپنے خاندان کے ساتھ انتہائی اقدام کیا۔ وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ کے روبرو اس کوشش کو پولیس نے ناکام بناتے ہوئے ایلیش اور اس کے افراد خاندان کو گرفتار کر لیا۔ ذرائع نے بتایا کہ ایلیش نے حکومت کی جانب سے اسے اراضی لینے اور معاوضہ ادا نہ کرنے کا الزام لگایا ہے اور خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کے پاس زمین نہیں ہے اور زندگی گزارنے کے لیے اسے مشکلات کا سامنا ہے۔ اس نے حکومت سے اسے معاوضہ فراہم کرنے اور اس کی مدد کرنے کی درخواست بھی کی ہے۔ تلنگانہ بی جے پی صدر بنڈی سنجے کمار نے احتجاج کے دوران زخمی ہو جانے والے بھارتیہ جنتا یووا مورچہ کے صدر بھانو پرکاش کی اسپتال پہنچ کر عیادت کی ہے۔ ایس آئی کانسٹیبل امیدواروں کی حمایت میں ڈی جی پی دفتر کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کرنے کے دوران زخمی ہو جانے والے بی جے وائی ایم کے صدر بھانو پرکاش گلوبل اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ بنڈی سنجے کمار، سابق ایم پی چاڑا سریش ریڈی، سابق ایم ایل اے کونا شری شلم گوڈ و دیگر نے اسپتال پہنچ کر ان کی عیادت کی اور جلد صحت یابی کے لیے انہیں نیک خواہشات پیش کی۔ بعد ازاں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بنڈی سنجے کمار نے ایس آئی اور کانسٹیبل کے تقرری کے لیے منعقد امتحانات میں ہوئی غلطیوں کو فوری طور پر درست کرنے اور قوانین میں نرمی لانے کا حکومت سے مطالبہ کیا۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کے زیر اہتمام ایک آگاہی سیمینار کا انعقاد عمل میں آیا۔ ہو آر وی واٹ ڈو وی ڈو کے عنوان سے منعقد اس آگاہی پروگرام کے مہمان خصوصی آر ڈی او میڈ ملکاج گری ای ملیا گوڑ رہے۔ ایڈوکیٹ پنڈت اشوک تیواری، ایڈوکیٹ وی رگھوناتھ، سینئر وکلا تلسی رام و دیگر نے بھی اس سیمینار میں شرکت کی اور خطاب کیا۔ اس آگاہی سیمینار کے ذریعے سول یا پھر کرمنل مقدمات کا سامنا کر رہے افراد کو قانونی دائرہ کار میں رہتے ہوئے انہیں مفت رہنمائی اور ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ضرورت مند افراد کو قانونی چارہ جوئی کے لیے رہنمائی اور مدد کی جائے گی۔ ایڈوکیٹ افسر جہاں کی زیر قیادت مسلم خواتین کے ایک وفد نے وزیر داخلہ محمد محمود علی سے ملاقات کی ہے۔ اس وفد نے گھریلو تشدد کا شکار خواتین کو قانونی طبی امداد فراہم کرنے کی وزیر داخلہ سے اجازت مانگی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایڈوکیٹ افسر جہاں اور مسلم خواتین نے ایک فورم تشکیل دیا ہے تاکہ گھریلو تشدد کا شکار خواتین کو پیش آنے والے مسائل کو دور کیا جا سکے، ان کی رہنمائی کی جا سکے۔ آل انڈیا ملی کونسل کے تعاون سے ان خواتین نے ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ 2005 کے تحت خواتین کی مدد اور رہنمائی کے لیے تربیت حاصل کی ہے۔ ایڈوکیٹ افسر جہاں اور تربیت یافتہ خواتین نے وزیر داخلہ سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں ایک یادداشت سونپی ہے اور انہیں بطور سیکیورٹی پرووائیڈر کام کرنے کی اجازت دینے کی خواہش کی ہے۔ خلقِ سلطانیہ حیدریہ کے زیر اہتمام جشن مولائے کائنات و جشن غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ 4 فروری کو منایا جا رہا ہے۔ خانقاہ خلقِ سلطانیہ حیدریہ یاقوت پورہ سے رائل کلاسک کنونشن تک جلوس مولا علی نکالا جائے گا۔ بعد ازاں خیرات و خطاب، محفل و ذکر کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ منتظمین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے جشن سے متعلق تمام تر تفصیلات بتائی ہیں۔ درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے موقع پر زائرین اور خادمین کے درمیان مار پیٹ کیے جانے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق درگاہ اجمیر شریف میں سالانہ عرس کے دوران کچھ عقیدت مندوں کی جانب سے متنازع نعرہ بلند کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ درگاہ کے خادمین نے متنازع نعرے کی مخالفت کی اور انہیں روکنے کی کوشش کی، جس پر زائرین نہ مانے اور پھر جھگڑا بڑھ گیا۔ دونوں گروپوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی۔ عرس کے موقع پر پیش آنے والے اس تصادم کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ لڑائی کی اطلاع ملنے پر تھانہ انچارج امر سنگھ بھٹی نے معاملہ رفع دفع کیا۔ بتایا گیا ہے کہ بریلوی فرقہ اور خادمین درگاہ کے درمیان جھگڑا ہوا تھا۔ اس معاملے کی کوئی شکایت درج نہیں کروائی گئی ہے، تاہم خادمین اعلیٰ کی تنظیم انجمن کے سیکریٹری سید سرور حسینی نے اس معاملے پر اعتراض جتایا ہے اور ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی مانگ بھی کی ہے۔ پولیس نے ملزمان کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ کا آغاز کیا ہے۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے حضرت سید شاہ محی الدین ثانی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے 343ویں عرس کے موقع پر چادر گل پیش کرتے ہوئے فاتحہ خوانی کی۔ سجادگان درگاہ حضرت قادری سید شاہ محمد فضل اللہ قادری المصابی نے دعا کرتے ہوئے وزیر داخلہ اور ان کے افراد خاندان، وزیر اعلیٰ KCR اور ان کے افراد خاندان کے لیے صحت اور درازی عمر طلب کی۔ سجادہ نشین نے اپنی دعا میں عالم اسلام بالخصوص تلنگانہ عوام کی خوشحالی، ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے دعا کی۔ بعد ازاں درگاہ کے احاطے میں ایک مخصوص نشست کا بھی قیام عمل میں لایا گیا، جس میں سید شاہ تنویر عالم قادری کی لکھی گئی کتاب
کنز شاہ محی الدین کی رسم اجرائی عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر وزیر داخلہ محمد محمود علی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد اولیاء اللہ کی سرزمین رہا ہے، جہاں پر بے شمار اولیاء اللہ آرام فرما رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستان میں متعدد بادشاہ گزرے ہیں جو سبھی اولیاء اللہ کی عزت کیا کرتے تھے اور ان کی بارگاہوں سے فیض اٹھایا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی بادشاہ کے دربار میں وہ سکون نہیں ملتا ہے جو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں نصیب ہوتا ہے۔ اس موقع پر نائب سجادہ نشین سید شاہ واصف پاشا قادری، سید شاہ مختار عالم قادری، سید شاہ تنویر عالم قادری، BRS پارٹی کے سینئر قائد پی شری کانت و دیگر بھی موجود تھے۔ ریاست تلنگانہ وقف بورڈ کی جانب سے ایک اجلاس منعقد کرتے ہوئے نظام قضات کو مستحکم کرنے اور دیگر مسائل کے حل کے لیے ایک اجلاس منعقد کیا گیا۔ وقف بورڈ صدر نشین محمد مسیح اللہ خان اور انچارج CEO خواجہ محی الدین نے اس اجلاس کی صدارت کی۔ اس اجلاس میں قاضیوں کے تقررات کو لے کر پیش آ رہی دشواریوں پر بھی غور کیا گیا۔ علاوہ ازیں محکمہ قضات کو میرٹ سرٹیفکیٹ کی اجرائی کے لیے درپیش مسائل پر بھی بات چیت کی گئی۔ وقف بورڈ صدر نشین محمد مسیح اللہ خان نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اس اجلاس سے متعلق تفصیلات بتائی ہیں۔ عظیم تر بدی حیدرآباد کی ڈپٹی میئر موتے شری لتا شوبھن ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت غریب عوام کی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ تاناکا ڈویژن میں ڈپٹی اسپیکر پدما راؤ گوڈ اور ڈپٹی میئر نے گھر گھر جا کر استفادہ کنندگان میں کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک کے چیکس تقسیم کیے ہیں۔ اس موقع پر موتے شری لتا شوبھن ریڈی نے سرکاری اسکیموں سے مستفید ہونے کے لیے درمیانی افراد پر اعتماد نہ کرنے اور انہیں رقم ادا نہ کرنے کا عوام کو مشورہ دیا ہے۔ تاناکا ڈویژن کے لالا پیٹ، لکشمی نگر، تارناکا، چنتل اور دیگر علاقوں میں 7 لاکھ روپے مالیاتی چیک مستقل کے حوالے کیے گئے ہیں۔ BRS یوتھ لیڈر ٹی رامیشور گوڈ، کشور گوڈ، BRS کے سینئر قائدین، کارکنان، GHMC عہدیداروں و دیگر نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ تلنگانہ ایسوسی ایشن آف مکسڈ مارشل آرٹس کوچز اور ہاؤس آف چیمپئن کے زیر اہتمام بڑے پیمانے پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تلنگانہ ایسوسی ایشن آف مکسڈ مارشل آرٹس کوچز نے قیام کے 10 سال مکمل ہونے پر شاندار پیمانے پر جشن منایا۔ اس سالگرہ تقریب میں کوچز، کھلاڑیوں کے علاوہ منتظمین و دیگر نے حصہ لیا۔ اس موقع پر کوچز اور مختلف مقابلہ جات میں جیتنے والے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں ٹرافیز دی گئی ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ تلنگانہ ایسوسی ایشن آف مکسڈ مارشل آرٹس کوچز کے زیر اہتمام مکسڈ مارشل آرٹس کے علاوہ باکسنگ، کک باکسنگ، ریسلنگ و دیگر کی تربیت دی جاتی ہے۔ پاکستان کے شہر پشاور کے پولیس لائن علاقے میں ایک مسجد میں خودکش دھماکے کے نتیجے میں پولیس اہلکاروں سمیت 32 افراد شہید ہو گئے ہیں جبکہ 145 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق مسجد میں باجماعت نماز ظہر ادا کی جا رہی تھی کہ پہلی صف میں موجود خودکش حملہ ور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ اس حملے میں 32 افراد شہید ہو گئے۔ دھماکے کے نتیجے میں پولیس لائن کی مسجد کی 2 منزلہ عمارت بھی منہدم ہو گئی ہے۔ دھماکے میں مسجد امام بھی شہید ہوئے ہیں۔ پولیس چیف محمد اعجاز خان نے بتایا کہ کئی لوگوں کے ملبے کے نیچے دبے ہونے کا امکان ہے اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اس بم دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے حکام کو متاثرین کو طبی امداد فراہم کرنے کا حکم دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی ٹویٹر پر بم دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی دعائیں متاثرین کے اہل خانہ کے ساتھ ہے۔ اسپتال عملے نے 36 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی ہے۔ یونیسکو کے تحت چلائے جا رہے ورلڈ ٹین پارلیمنٹ میں نمائندگی کے لیے منتخب کیے گئے MS کریٹو اسکول کے طلباء نے وزیر داخلہ محمد محمود علی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ورلڈ ٹین پارلیمنٹ کے لیے منتخب کیے گئے طلباء میں محمد عبد المقید، عفیفہ مہک، فقیہ تسنیم، یاسمین شیخ، نور بانو اور دانیہ ناظرین شامل ہیں۔ وزیر داخلہ سے ملاقات کے دوران موجود MS ایجوکیشن اکیڈمی کے سینئر ڈائریکٹر محمد معظم حسین اور اکیڈمک ڈائریکٹر سید احمد نے وزیر داخلہ کو طلباء کی کاوشوں سے واقف کروایا۔ محمد محمود علی نے طلباء سے ان کے پروجیکٹس پر بات چیت کی اور ان کے بنائے گئے منصوبوں سے کافی متاثر ہوتے ہوئے طلباء کو مستقبل کے لیے نیک تمنائیں پیش کی۔ آپ کو بتا دیں کہ یونیسکو کے تحت چلنے والے ورلڈ ٹین پارلیمنٹ کے لیے ساری دنیا سے سال 2023 کے لیے 100 اراکین کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ان میں MS کریٹو اسکول کے 6 طلباء شامل ہیں۔ یاد رہے کہ تلنگانہ بھر میں MS وہ واحد تعلیمی ادارہ ہے جن کے طلباء کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔ گزشتہ سال بھی MS کے 4 طالبات نے باوقار ورلڈ ٹین پارلیمنٹ کے لیے منتخب ہونے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔
کل سے پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کا آغاز ہوگا۔ مرکزی حکومت کی جانب سے آج کل جماعتی اجلاس منعقد کیا گیا۔ این ڈی اے میں شامل جماعتوں کے بشمول کل جماعتی قائدین نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ اس اجلاس میں پارلیمنٹ کے اس سیشن کے آسان انعقاد کے سلسلے میں تعاون کرنے کی حکومت کی جانب سے اپوزیشن سے خواہش کی گئی ہے۔ این ڈی اے فلور لیڈرز کا بھی اجلاس ہوا۔ منگل کی صبح صدر جمہوریہ کے خطبے سے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے بجٹ سیشن کا آغاز ہوگا۔ گاندھی جی کی برسی کے موقع پر لنگر ہاؤس میں باپو گھاٹ کے قریب گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سوندرا راجن نے خراج پیش کیا۔ چیف سیکرٹری شانتی کماری، ریاستی وزیر تھلسانی سرینیواس یادو، ڈی جی پی انجنی کمار اور دوسروں نے اس تقریب میں شرکت کی۔ گورنر نے گاندھی جی کی زندگی کو تمام کے لیے نمونہ اور اصول قرار دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دہلی کے راج گھاٹ پر گاندھی جی کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ ساتھ ہی وزیر اعظم نے ملک کے لیے جان نچھاور کرنے والے گاندھی جی سے متعلق ٹویٹ بھی کیا۔ راج گھاٹ کے قریب وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا اور دوسروں نے بھی گاندھی جی کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ گاندھی جی کی برسی کے موقع پر سابق وزیر و کانگریس کے سینئر قائد محمد علی شبیر نے کاماریڈی ضلع میں ان کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں بھرپور خراج پیش کیا۔ انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے گاندھی جی کی خدمات کو بھی یاد کیا۔ اسپیکر پوچارم سرینیواس ریڈی نے اسمبلی کے احاطے میں گاندھی جی کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موازات میں بنیادی سہولتوں، سکولز، دواخانوں، سینیٹیشن کے بغیر گرام سوراج ممکن نہیں ہے۔ دیہاتوں کو گرام سوراج کی فراہمی کے لیے مساعی کرنے والی ان کی سیاسی زندگی کے تجربے کے مطابق ایک ہی شخصیت کے سیار ہے۔ دیہاتوں میں سینیٹیشن، مناسب سڑکیں، سرسبزی و شادابی، عمارتیں، دواخانے، غریبوں کے لیے مکانات اور فلاحی پروگراموں پر عمل کیا جا رہا ہے۔ ہندوستانی ویمنز کرکٹ ٹیم نے اولین T20 ورلڈ کپ انڈر 19 جیت لیا ہے۔ اس نے فائنل مقابلے میں انگلینڈ کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ جیت کے لیے درکار 69 رن کا معمولی نشانہ ہندوستانی لڑکیوں نے 14 اوورز میں 3 وکٹ کھو کر آسانی کے ساتھ حاصل کر لیا۔ سومیا تیواری 24 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہیں، جبکہ دیگر بیٹرز میں کپتان شیفالی ورما 15 اور تریشا 24 رنز شامل ہیں۔ ہندوستان کی ٹی ٹاس سادھو کو 6 رن کے عوض 2 وکٹ لینے پر پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا، جبکہ انگلینڈ کی گریس اسکونس کو پلیئر آف دی سیریز کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس سے پہلے ہندوستان نے جارح بولنگ اور چست فیلڈنگ کی بدولت پہلے ویمنز انڈر 19 T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں انگلینڈ کو محض 68 رن پر آؤٹ کر دیا۔ ہندوستان کو خطاب جیتنے کے لیے 20 اوورز میں 69 رن درکار تھے۔ انگلش لڑکیاں قابل ستائش مظاہرہ نہیں کر سکی۔ مامڑی پلی میں جوئے کے اڈے پر پولیس نے دھاوا کیا۔ کارپوریٹر کے دفتر میں جوا کھیلنے کی ایک اطلاع پر پولیس نے یہ کارروائی کی اور 13 افراد کو حراست میں لے لیا۔ ان میں ڈپٹی میئر کے بشمول 6 کارپوریٹرز اور 6 بلڈرز شامل ہیں۔ جے شنکر بھوپال پلی ضلع میں ڈبل بیڈ روم مکانات کے لیے احتجاج کیا گیا۔ ضلع مستخر میں احتجاج کرنے والوں کی تائید کا اعلان ریٹائرڈ IAS عہدیدار اے مرلی نے کیا۔ 5 سال پہلے تعمیر کردہ 960 ڈبل بیڈ روم مکانات غریبوں کو الاٹ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ڈبل بیڈ روم مکانات کے قریب احتجاج کے لیے جانے کی کوشش پر مرلی کو پولیس نے روک دیا۔ بعد ازاں مرلی کے بشمول احتجاجیوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ کل ہند صنعتی نمائش کا اب تک کئی لاکھ افراد نے مشاہدہ کیا۔ ہفتہ اور اتوار کو زیادہ تعداد میں لوگ اس نمائش کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ گزشتہ روز بھی عوام کی بڑی تعداد نے نمائش کا مشاہدہ کیا۔ اس نمائش کا آغاز 1 جنوری سے ہوا ہے۔ نمائش میں کشمیر سے کنیا کماری تک کے تاجر اپنے سٹالز لگاتے ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ نمائش کے اختتام تک تقریباً 20 لاکھ افراد اس کا مشاہدہ کریں گے۔ اس نمائش کو دیکھنے کے لیے آنے والوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مناسب اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس نمائش میں لگائے گئے سٹالز سے ہونے والی آمدنی 18 تعلیمی اداروں پر خرچ کی جاتی ہے جو سوسائٹی کی جانب سے چلائے جاتے ہیں۔ خواتین اور لڑکیوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے شی ٹیمز کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔
हालत नशे में एक नौजवान ने सड़क पर रात देर गए हंगामा आराई की और हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ मुहिम चलाने वाली ट्रैफिक पुलिस से उलझ पड़ा। यह वाक़या हनमकुंडा जिले की काकतिया यूनिवर्सिटी जंक्शन के करीब कल शब पेश आया। इस मुहिम के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने इस नौजवान को रोक दिया और हालत नशे में होने का पता चलने पर इसकी बाइक को जब्त करके हनमकुंडा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया, जिस पर इसने पुलिस पर शदीद बरहमी का इजहार किया और इसकी बाइक को वापस करने का मुतालबा किया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। राजेंद्र नगर पुलिस आउटपोस्ट हुदूद में एक मिस्त्री ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इस इंतहाई इक़दाम की वजह मालूम ना हो सकी। इसकी शिनाख्त 38 साला सुधाकर के तौर पर की गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।